نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ فذکر، اچھا پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہی نہیں آسان کرے گا بلکہ جو بھی اس پہ چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکر، اگر فائدہ دے نصیحت کرنا۔ اے نبی آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا۔ آپ ان پہ لست علیہم بمسیطر، آگے آئے گا نا، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے۔ اب یہ آگے کفر کریں یا شکر کریں، ایمان لائیں یا نہ لائیں، یہ ان کی چوائس ہے۔ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ کا کام ہے کنوے کرنا، ٹو کنوے ناٹ ٹو کنونس۔ کنونس کرنا آپ کا کام نہیں ہے، اور کنوے کرنا تو آسان کام ہے نا، یہ آسان کام ہی دیا گیا اس امت کو، پھر بھی ہم اس سے کوتاہی برتتے ہیں۔ لوگوں کو منوا لینا یہ نہیں ہم نے کرنا، یہ نہیں اللہ نے پوچھنا کتنے لوگوں نے ماننا تھا تم سے، کتنے لوگ تمہارے ہاتھ پہ ایمان لائے تھے، یہ پوچھنا ضرور ہے کہ کتنے لوگوں تک تم نے پہنچایا تھا۔ دیکھیں نا قیامت میں بعض انبیاء اکیلے اکیلے ہوں گے، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، تو کیا وہ ناکام ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ تو اگر یہ فائدہ دے دے کسی کو تو آپ نصیحت کریں، ہو سکتا ہے یہ فائدہ دے دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہی کام کیا۔ کبھی آپ کا دل اتنا تنگ ہوتا تھا کہ لوگ سن نہیں رہے، آپ کو اسی لیے بتایا جا رہا ہے نا، آپ نہ دل تنگ کریں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت پکڑے گا وہی جو ڈرتا ہوگا۔ ڈرتا کس چیز سے ہوگا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا، وہ ضرور نصیحت پکڑ لے گا۔ اور کون نہیں پکڑتا؟ جس کو پرواہ نہیں ہے، جس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس کو زندگی سدھارنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ پھر نصیحت سنتا بھی نہیں ہے، اس کو کیا، جس کو ڈر ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، کہاں ایک طرف سلمان فارسی ہیں، کہاں وہ اصفہان میں تھے، اور وہاں سے پھر کس طرح ہوتے ہوتے مدینہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، کیونکہ وہ عیسائی راہب نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے وہ مدینہ میں آئیں گے، اب وہاں چلیں گے۔ انہوں نے پہلے تو جو ان کا آبائی مذہب تھا وہ تو کیا تھا، بت پرستی تھا، مجوس تھے، یہ فارس سے تھے نا، پھر یہودیت اختیار کی، پھر ان کے اندر دیکھا ان میں تو کتنی برائیاں، پھر وہاں سے عیسائیت میں آئے، پھر انہوں نے جو راہ پائی ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جب مدینہ آ گئے تھے تو حق کی متلاشی تھے نا، اور کتنی دور سے سفر کر کے یہاں پہنچے۔ دوسری طرف دیکھیں، مشرکین مکہ ساتھ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے بیٹھتے دیکھتے تھے، آپ کو پلتے بڑھتے دیکھا اپنے سامنے، تب بھی قدر نہ کی۔ تو نصیحت وہی پکڑتا ہے جس میں خدا خوفی ہوتی ہے۔ ہمارا بھی حال یہی نہیں ہے آج کہ دوسرے لوگ ایمان لے آ رہے ہیں جو غیر ہیں، وہ قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کی حقانیت کو پہچان رہے ہیں، اور ہم جن کے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، جو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور گریز کرے گا اس سے وہ جو بہت زیادہ بدبخت ہو۔ بدبخت انسان اس سے گریز کرے گا جس نے ٹھان ہی لیا ہو کہ میں نے نہیں ماننا، وہ تو پھر کیا، اس کو کوئی منوا نہیں سکتا۔ اور ہم بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود ہم کہیں کہ بس میں نے نہیں اس طرف آنا، عمل نہیں میرے سے ہوتا،
تو بدبختی میں ہم بھی شامل ہو گئے نا. جو اس سے گریز کرتا ہے وہ تو بدبخت ہی ہے, وہ شقی ہے. جس کو ایسے ماحول بھی مل گیا, اپرچونٹیز بھی مل گئیں, آسانیاں بھی ہیں اس کے لیے, پھر بھی وہ دور بھاگتا ہے, پھر بھی وہ اس کی طرف نہیں آتا. تو اور بدبختی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے لیے تو بدنصیبی یہ ہے کہ کسی کو کوئی نوکری نہیں ملی, کسی کو ایڈمیشن نہیں بڑی جگہ پہ ملا, یہ بدبختی ہے اس کی. کوئی بڑے اچھا کریئر میں نہیں گیا, یہ بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جو اس سے گریز کرنے والا ہے وہ بدبختی ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ, استغفر اللہ, وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں, یعنی خود داخل ہوگا, کیونکہ اس کے اعضاء اس کو لے کر جائیں گے آگ کی طرف. وہ دور نہیں جا سکے گا, خود جا کے گرے گا اس میں. اور یہاں پہ بڑی آگ سے مطلب کیا ہے؟ جہنم. جس کے پاس ہدایت کا پیغام آ گیا تب بھی اس نے قبول نہیں کیا, تو اس کا انجام یہ ہے. پھر جہنم کی سختیاں اور اس کی آگ اور اس کی سزائیں, اگر چلو کسی کو نہیں بھی پتا تو دنیا کی آگ کو ہی دیکھ لیں, اس کو ہی دیکھ کے, ٹھیک ہے وہاں کی انٹینسٹی تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے نا کہ کیسی ہو سکتی ہے, لیکن دنیا کی آگ کو سوچیں, جتنی یہ سخت ہے اور اس میں جلنا کوئی قبول نہیں کر سکتا. انسان کو ذرا سا بھی خدشہ ہو جائے نا کہ میں آگ میں نہ کہیں جل جاؤں, تو وہ بھاگتا ہے اس جگہ سے. کسی جگہ آگ لگ جائے تو سب سے پہلے ساری اپنی چیزیں, پیسہ, سب کچھ قیمتی چیزیں چھوڑتا ہے, خود دوڑتا ہے. اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کوئی قیمتی چیز ہے جو اس نے اٹھانی ہے, کیونکہ انسان کو جلنا قبول نہیں ہے, اتنا ڈرتا ہے وہ آگ سے. اور یہ دنیا کی آگ تو کیا ہے, جو کہ کسی کو اگر جلا بھی دے تو کیا انسان مر جاتا ہے اور اس کی اذیت بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. مگر وہ آگ کیسی ہوگی کہ لا یموت فیہا ولا ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ, جس میں نہ مرے گا اور نہ وہ زندہ رہے گا. ایسی زندگی ہوگی. یعنی دنیا کی آگ میں بھی اگر مسلسل 1-2 منٹ نہیں, مسلسل پورا جسم اس کے اندر ہو اور دن رات جل رہا ہو کوئی, تو وہ بھی کتنی بڑی اذیت ہے, کتنی بڑی تکلیف ہے. اور کہاں یہ کہ وہ آگ جو 70 گنا زیادہ اس آگ سے. دنیا میں تو خیر آگ تو چھوڑیں, آگ کو تو دور کی بات ہے, ہم تو گرمی نہیں برداشت کر پاتے, اے سی تیز کرتے ہیں, پنکھے منہ پہ لگا کے رکھتے ہیں کہ بھائی مجھے سانس نہیں آ رہا, مجھے گرمی لگ رہی ہے, گرمی گرمی کرتے پھرتے ہیں سارا دن. یہ دنیا کی تھوڑی سی گرمی کا حال ہے, جس کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا. اور کہیں ہم باہر سورج میں نہیں کھڑے ہوتے, گھروں کے اندر ہوتے ہیں, اور کہاں وہ جو 70 گنا زیادہ ہے. استغفر اللہ. اور یہ کہ کہیں اس کی رحمت کے خلاف نہ کوئی سمجھے, اس لیے کہ یہ تو اس کا عین انصاف ہے. اس نے تو امتحان رکھا تھا, کسی نے امتحان کو پاس کر لیا اور نعمتوں کو چن لیا, اور کوئی فیل ہو گیا اور خود اپنے آپ کو اس آگ کا حقدار بنایا. تو ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ, یہ ایسا عذاب ہوگا کہ اس قسم کا عذاب کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا. دنیا میں میکسیمم اگر کوئی کسی کو ٹارچر کرے تو دوسرے کو موت آ جائے گی, ٹھیک ہے, تو دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے. صرف آخرت میں ایسا ہوگا کہ اللہ تعالی موت کو ذبح کرا دیں گے, جنت اور جہنم کے درمیان موت کو لا کے ذبح کیا جائے گا. جب موت ذبح ہو جائے گی تو جہنم والے اتنی چیخیں ماریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب موت نہیں آنی, کیونکہ وہ تو دن رات موت پکارتے تھے, موت آ جائے, موت آ جائے, موت آ جائے. اب موت نہیں آئے گی تو کیا ہم ایسے ہی رہیں گے؟ اور جنت والے اتنا خوش ہوں گے کہ موت کو موت آ گئی, اس کا مطلب اب ہمیں نہیں موت آئے گی. اور اس بارے میں علماء کہتے ہیں ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ, کہ یہ ایسی کیفیت ہوگی جیسی نزع کی کیفیت ہوتی ہے. کیونکہ نزع میں بھی کیا ہوتا ہے, جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے
تو نہ تو وہ زندوں میں ہوتا ہے نہ وہ مردوں میں ہوتا ہے، وہ بیچ میں ہوتا ہے کہیں لٹکا ہوا. اور سوچیں کہ وہ حالت کتنی مشکل ہوتی ہے، کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ گھر والے بھی کہنے لگتے ہیں کہ اللہ اب اس کو اٹھا لے، دیکھی نہیں جاتی. تو یہ تو صرف ایک کیفیت ہے، اس کے اوپر سوچیں کہ آگ کا جلنا اور وہ کیا حالت ہوگی کہ لا یموت فیہا، موت نہیں ہے، اور زندگی تو اس کو کہہ ہی نہیں سکتے. قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کیا، تزکیہ کیا اپنا. تزکیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تزکیہ ہے اپنے نفس کو پاک کرنا. کس چیز سے پاک کرنا؟ شرک سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، بری عادات سے. اکثر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو ہم سب سے زیادہ غافل کس سے ہیں؟ اپنے نفس کی پاکیزگی سے، کہ ہمارے معاملات درست نہیں، ہماری زبانیں درست نہیں، ہمارے برتاؤ کسی کے ساتھ نہیں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، لوگوں کو تنگ کرنا، یہ نہیں بدلتا. اور یہی تو ہے تزکیہ، یہیں پہ تو اپنی صفائی کرنی ہے. تو فرمایا جس نے نفس کو پاک کر لیا نا، وہ پاس ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے خوشخبری اللہ نے دے دی. اس لیے کہ یہ اندر کی جو برائیاں نا، اخلاقی برائیاں، ان کو دور کرنا آسان نہیں ہوتا، بڑا محنت طلب کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں نماز، روزے، حج کی دعوت نہیں دی تھی لوگوں کو، تزکیہ کی دعوت دی تھی. دیکھیں یہ بھی مکی صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تزکیہ کے دیکھیں اعلیٰ مقام پہ تھے، یا نفس کر چکے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس عبادات کرنا، یہی بس میں نے بہت اپنی گرومنگ کر لی، میں نیک ہو گئی. نہیں، تزکیہ نفس کریں گے تو آپ نیک ہوں گے. کیونکہ یہ تزکیہ نفس ہی تو ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی ڈیلنگز میں، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے نا قرآن میں، اس میں یہ وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ تزکیہ کرے ان کا، یعنی اتنا ضروری کام ہے یہ. اور نفس کا تو حال یہ ہے کہ جتنا آپ اس کی مانتے جائیں گے اتنا ہی یہ پھولتا جاتا ہے، اتنا ہی یہ اور ڈیمانڈ کرتا ہے. اور جتنا پھر اس کو دبائیں گے، کنٹرول کریں گے نا، اتنا یہ سیدھا رہتا ہے. اسی لیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا کہ اس نفس کو ٹرین کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کھانے سے، پینے سے، شہوت سے، سونے سے، ان سے لذت پاتا ہے. تو اس کو بھوکا پیاسا رکھا، نیند کی بھی قربانی کی، شہوت سے بھی منع کر دیا. جب اس کو ایسے کرتے ہیں نا تو پھر یہ، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس سے اپوزٹ کریں، جو یہ کہتا ہے اس سے الٹ جائیں. کیونکہ جتنی اس کی مانیں گے، یہ ایسے ہی ہے جیسے خارش کرنے والے کو، جس کو خارش پڑی ہوتی نا، جتنی وہ خارش کرتا ہے وہ اور زیادہ اذیت بڑھتی ہے، خارش پھیلتی جاتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی. اور صحابہ کرام کو دیکھیں کیسے ہر وقت اپنا حساب کرتے رہتے تھے، کیسے اپنا تزکیہ کرتے رہتے تھے. تو تزکیہ پاک کرنا ہے اور اضافہ کرنا، یعنی اپنی نیکیوں میں بھی پھر اضافہ کرنا ہے. تو کیسے ہم تزکیہ کریں گے؟ اپنے آپ کو یاد دہانی کرا کرا کے، اپنے حساب لے کر رات کے وقت میں نے آج کیا کیا برائیاں کی ہیں، خود کو یاد دلانا، پھر کہنا کہ میں نے اپنے آپ کو اس میں کنٹرول کرنا ہے. تو وہ فلاح پا گیا. بھئی اصل کامیاب تو وہ ہے، اصل تو مبارکباد کا حقدار وہ ہے جس نے اپنے آپ کو کلینز کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور یاد کیا نام اپنے رب کا، پھر اس نے نماز پڑھی. اللہ کے ذکر کرا اور نماز پڑھی. جس کو فلاح مل گئی وہ کامیاب تو ہو گیا. اور پھر کیسے اضافہ کرے گا اپنی نیکی میں؟ اللہ کا نام لے کر اور نماز پڑھ کر. یہ بھی انسان کو تزکیہ کے عمل میں ہیلپ کرتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائے، پھر نماز.
بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا تو حال کیا ہے، تم تو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تمہارا تو دل اسی کے اندر لگا ہوا ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے پول نہیں کھول دیا کہ تمہاری ترجیحات میں، پرائرٹیز میں آخرت تو ہے نہیں، تم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس کو ترجیح دیتے ہو۔ اگر ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہوتے تو آج ہمارے دین کی کیا یہ حالت ہوتی جو اس وقت دنیا میں ہے؟ آپ خود دیکھ لیں، لوگ بڑے اسکولوں یونیورسٹیز کے لیے پیسے دیتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اور جب اس کو ایڈمیشن صرف مل جاتا ہے نا تو ایڈمیشن پا لینے پہ ہی خوشیاں مناتے ہیں، اور قرآن کے لیے ایڈمیشن مفت لے کر بھی گھومو تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، کہتے ہیں بیزی بہت ہیں، کہتے ہیں بچے چھوٹے ہیں، کہتے ہیں گھر کی ذمہ داریاں ہیں، جاب ہے، اور جتنا بھی ان کو بلانے کی کوشش کریں وہ اس سے اور دور بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے پھرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ نہیں چلتا کہ پرائرٹیز کیا ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ دنیا میں تعلیم نہ لیں، مگر یہ دیکھیں کہ پرائرٹی میری کس کی ہے، اور زندگی میں پرائرٹیز کیا ہیں۔ ہمیشہ کیا یہی چیزیں چلتی رہیں گی کہ میری پڑھائی، پھر میرے بچوں کی پڑھائی، پھر گھر کے کام، پھر بچوں کی شادیاں، پھر جاب، کبھی یہ مصروفیت کبھی وہ مصروفیت؟ سب چیزوں کو جمع کر لیں اور ان کو دیکھیں، جانچیں تو ایک ہی بات سمجھ آئے گی، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا دل میں کھبی ہوئی ہے اور دوڑ اسی کی لگی ہوئی ہے، ترجیح پہ، پرائرٹی پہ، نمبر 1 پہ یہی ہے، پھر آخرت کے لیے کہاں ٹائم ملے گا؟ حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ دیکھیں آخرت کے بارے میں تو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، بہت کیجول، کیئر فری، کوئی مسئلہ ہی نہیں جیسے آخرت۔ تو آخرت کے لیے وقت نکالنا، آخرت کے لیے کوئی محنت کرنا، یہ تو کبھی سننے میں آتا ہی نہیں۔ آخرت کی میں ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ ساری محنتیں انسان کی ہو رہی ہیں، وہ کس طرف کے لیے ہو رہی ہیں؟ ساری بھاگ دوڑ کس دن کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور وہ ملاقات ہی یاد نہیں ہے۔ جب یاد ہی نہیں ہے تو پھر تیاری کیا کریں گے؟ کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آخرت کی تیاری کے لیے دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں، لیکن تیاری اسی دنیا میں رہ کر کرنی تو ہے نا، یہیں پہ ساری ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں اور وہاں کے لیے بھی بنانا ہے۔ وہ بہتر بھی ہے، بہتر کیسے ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز ناپائیدار ہے، ہر چیز ایسی ہے جو کہ پرانی ہو جانے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، ہر چیز میں نقص ہے۔ آخرت میں نقص نہیں ہے، وہاں کی چیزیں پرانی نہیں ہوں گی، خیر ہے، بہتر ہے، اور ابقا بھی ہے، باقی رہنے والی، کیونکہ دنیا کی تو کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں۔ اگر انسان کو نہیں چھوڑ کے جاتی کوئی چیز تو انسان خود اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابھی یہ پیچھے بات آئی قرآن کی کہ وما ہوا بالہزل، ہم نے تو اس کو یوز لیس سے سمجھا ہوا نا، کیونکہ وہ بھی بات ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فأین تذهبون، کہاں جاتے ہو تم اس کو چھوڑ چھوڑ کے؟ اس لیے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، پرابلم ہی یہ ہے، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور محبت کرتے ہو یہ جلدی ملنے والی اور چھوڑ دیتے ہو اس آخرت کو۔ اسی وجہ سے دیکھیں نا، ساری کوششیں، سارا ٹائم، ساری محنتیں، ساری صلاحیتیں، ساری جوانیاں کدھر لگ رہی ہیں؟ غور کریں کدھر لگ رہی ہیں؟ اور اسی کو ہم فلاح بھی سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی بھی ہے۔ وہ نہیں فلاح سمجھتے کہ جس نے تزکا کر لیا یہ فلاح ہے،
جس کو زیادہ مل گئی. اور اللہ تعالیٰ نے لیکن کیا بتا دیا؟ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ پچھلے صحیفوں میں بھی یہ بات ہے موجود. کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تو نام نہیں ہمیں پتہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو صحائف آئے، کتاب آئی، ان میں بھی ایک ہی بات تھی، کوئی نئی باتیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے. یہی بات تھی کیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. میسج ایک اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، جو ان کے تھرو بھی آیا، ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.